ارے تب نا نماز تو ایسے پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے نکلتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر احسان کر کے آئے، بہت بڑا ہم نے اللہ کے اوپر احسان کر دیا، اللہ کے اوپر احسان، ایسا لگتا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہمارا۔ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے جو خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے والے لوگ دیا ہم نے، اور خرچ میری راہ میں نہیں کرتے۔ ابھی مانگو کسی سے دے دو، ارے 500 روپے دو، نہیں 100 کافی ہے، ارے نہیں کام نہیں چل رہا ہے، ابھی تو لاک ڈاؤن کے بعد تھوڑے حالات سدھرے، تم سب لے لے۔ ابھی بیٹا بیمار ہو جائے تو 5000 کا انتظام ہو جائے گا، اب بھی ہو جائے گا۔ بیٹے کے پیر میں درد، ڈاکٹر نے لکھ دیا الٹرا ساؤنڈ، 2000 کا انتظام اب بھی ہو جائے گا، لیکن اللہ کے گھر کے لیے نہیں ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو بھی تو ٹٹولے۔ وہ کون سا زمانہ تھا جب اللہ کے نبی نے کہا مسجد نبی کی ایک چھت کھجور کے پتے کی بنی ہوئی ہے، نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، صحابہ نماز پڑھا رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، اللہ اکبر، صحابہ نے نبی کے پیچھے نماز پڑھ لی، رکوع میں گئے، ہوا میں تیزی آ گئی، رکوع سے اٹھے، سمع اللہ لمن حمدہ، ہوا اتنی تیز چلی کہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چھت اڑ گئی، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گئے، پانی کے قطرے زمین کے اوپر گرنے لگے، زمین پر مٹی تھی، پانی کے قطرے زمین پر گرتے اور زمین سے مٹی اٹکتی اور وہ میرے نبی کے چہرے پر لگ جاتی۔ نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحابہ کرام کی طرف چہرہ کیا، مقتدیوں کی طرف، چاند جیسا چمکنے والا چہرہ آج مٹی سے سنا ہوا ہے، آج مٹی سے گردآلود ہے۔ صحابہ نے نبی اکرم کے چہرے پر لگی ہوئی مٹی کو دیکھا، آپ کے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، آج کھجور کے پتوں کی چھت اڑ گئی، زمین پر مٹی کے چھینٹے آپ کے چہرے پر لگے، اے اللہ کے نبی اس مسجد کی تعمیر کے لیے آگے بڑھیے، اس کے اوپر کوئی چھت ڈلوا دیتے ہیں تاکہ بارش کے قطرے زمین پر نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا کہ لوگوں اس مسجد کے لیے، مسجد نبوی کے لیے کچھ لوگ چندہ دو، عثمان غنی ایک طرف سے اٹھتے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی کسی سے 1 روپیہ لینے کی، 1 پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد نبوی کے لینٹر کے لیے جتنے روپے، جتنے پیسے، جتنی رقم کی ضرورت ہے عثمان غنی اکیلے دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ زمانہ تھا لوگ نبی اکرم کے چہرے پر پڑنے والی مٹی کو نہیں دیکھتے تھے تو احساس ہو جایا کرتا تھا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج 1-2 روپے، 100 روپے، 200 روپے ایسے دیتے ہیں جیسے لگتا ہے ہماری روح نکل رہی ہو۔ میرے بھائیوں، یہی چیزیں تو کام آئیں گی، یہی چیزیں تو کام آئیں گی۔ یہی تو کہا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہجرت کر کے جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا مدینے کے اندر مسجد نبوی ایسے ہی کھجوروں کے پتوں کی چھت کی بنی ہوئی تھی اور مغرب کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی، عشاء کی نماز صحابہ کرام اور اللہ کے رسول بہت لیٹ پڑھا کرتے تھے، اندھیرے میں نماز ہوتی تھی۔ مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر کے اندر تھوڑا سا تیل مل جائے جو مسجد نبوی میں چراغ جلانے کے کام آ جائے۔ اتنے غربت کا زمانہ تھا، اتنی غربت کا زمانہ تھا کہ مسجد نبوی کئی دنوں تک بننے کے بعد اندھیرے میں فجر کی نماز، عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت تمیم داری اپنے گھر
جب روشنی دیکھی تو آپ کا چہرہ کھل گیا. صحابہ کرام کے کھلے ہوئے چہروں کو دیکھا. آپ مصلی امامت پہ آگے بڑھ گئے. پوچھا یہ چراغ آج اس مسجد میں کس نے روشن کیا ہے؟ یہ چراغ آج اس مسجد میں کس نے جلایا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ تمیم داری لائے ہیں. حضرت تمیم داری کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آج میرے پاس ایک چراغ کا اور انتظام ہو گیا مزید تو میں لے آیا کہ اللہ کے گھر میں اندھیرا کیوں رہے. اللہ کے نبی کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ جملہ یہ تھا لقد نورت الاسلام یا تمیم، قد نورت الاسلام یا تمیم. اے تمیم تو نے اللہ کے گھر کو روشن نہیں کیا، آج تو نے پورے اسلام کو روشن کر دیا. آج تو نے پورے مذہب کو روشن کر دیا. آج تو نے پورے دین کو روشن کر دیا. آج تو نے چراغ جلا کر پورے دین کو چمکا دیا، پورے اسلام کو چمکا دیا. یہ صورت حال تھی. اس زمانے میں بھی لوگ اندھیروں میں نماز پڑھا کرتے تھے. میرے بھائیوں ایک بار غزوہ تبوک کے لیے جب اونٹوں کی ضرورت پڑی تو اللہ کے نبی نے کہا کوئی ہے جو 100 اونٹ دے. عثمان غنی اٹھے کہ میں 100 دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا کوئی اور ہے جو 100 دے. عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں. آپ نے کہا عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو 100 اونٹ اور دے دے. تیسری بار عثمان اٹھے کہ میں اور دے رہا ہوں. آپ نے کہا عثمان تم 300 دے چکے ہو، اب تم چپ رہو، تم نہیں بولو گے. کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ جو 100 اونٹ اور دے دے. تو عثمان پھر چوتھی بار اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا عثمان تم 400 دے چکے ہو، اب تو رہنے دو، اب تم سے نہیں مانگ رہے. کوئی عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے دے. پانچویں بار بھی عثمان اٹھتے کہ اللہ کے نبی میں دے رہا ہوں 100 اونٹ. آپ نے کہا عثمان اب تم سے نہیں کہتا. چھٹی بار بھی وہی اٹھے. آپ نے کہا عثمان اب رحم کرو، اب مت دو، تم 600 دے چکے ہو. 7ویں مرتبہ آپ نے دوسروں سے مانگا لیکن 7ویں بار بھی عثمان اٹھے. آپ نے کہا عثمان تم مانگو گے نہیں اور اب مجھے شرم آتی ہے کہ بار بار مانگو اور تم اٹھو گے تم سے کتنے لے. جب 700 اونٹ عثمان دے چکے تو اللہ کے نبی نے کہا سنو ابھی جبریل میرے پاس آئے اور کہہ کر گئے کہ عثمان سے کہہ دو آج عثمان نے اتنا بڑا نیک کام کیا ہے، آج اتنی بڑی دین کی خدمت کی ہے. الیوم آج کے بعد لوگوں سن لو ما ذر عثمان، ما ذر عثمان، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. آج کے بعد اگر یہ عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے، ایک بھی نیک عمل نہ کرے، اللہ اس کو پھر بھی جنت دے کر رہے گا. اللہ عثمان کو جنت میں داخل کر کے رہے گا. یہ کون سا دور تھا جو نبی بار بار دوسروں سے مانگ رہے ہیں، عثمان اکیلے اٹھ رہے ہیں. یہ جذبہ ہماری زندگیوں میں نہیں آ سکتا ہے. اس لیے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کو پڑھیے، بار بار پڑھیے، اس کی تفسیر میں جائیے اور پڑھیے اور اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیجیے. یہ پہلا رکوع ہے جو ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر رہا ہے. پورا قرآن تو چھوڑ دیجیے، کہاں تک آپ مطالعہ کر پائیں گے اور کہاں تک آپ چل پائیں گے. پہلے رکوع سے عبرتیں حاصل کر لیجیے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اور اس کے بعد لاسٹ جملہ ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون. جو قیامت کے دن، آخرت کے دن کا یقین رکھتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی زندگی کا خاتمہ بھی ہوگا میرا اور مریں گے بھی، اور مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہم سے ہماری زندگیوں کا حساب و کتاب ہوگا. 4 سوال ہوں گے، 5 سوال ہوں گے ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم میدان محشر میں. عن عمرہ فیما افنا. پہلا سوال ہم نے تجھے جو عمر دی تھی تو نے اس کو کہاں گوایا. وعن شبابہ فیما ابلاہ. جوانی کی تھی اس کو کہاں گوایا. وعن مالہ. مال دیا تھا کہاں سے کمایا. من این اکتسبہ. کہاں سے کمایا. وَأَيْنَ أَنفَقْتَهُ. اور اس کو خرچ کہاں کیا. یہ چوتھا سوال. پہلا سوال عمر کہاں گوائی. یہ 1 سال سے لے کے 80 سال تک کی جو زندگی دی تھی کہاں گوائی. بڈھے بولیں گے حقہ پینے میں. کہاں گوائی.